ملک پاکستان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ یہودی اور عیسائی کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. ہماری جرت ہی نہیں کہ ہمارے بھائی ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان کی آبرو ریزی ہو رہی ہے, ہمارا قبلہ اول اس پر حملہ ہو رہا ہے, یہودی ظلم کر رہے ہیں. مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہاں تراویح نہیں پڑھنے دیتے, وہاں قرآن نہیں پڑھنے دیتے, وہاں قرآن سننے نہیں دیتے, وہاں تہجد نہیں پڑھنے دیتے, وہاں کوئی عبادت نہیں کرنے دیتے. مسلمانوں کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. مسلمانوں کے قبلہ اول کو وہ انہوں نے مجبور کر کے رکھا ہے, اس پر حصار کر کے رکھا ہے, اور اس کی انہوں نے جناب کو پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو کے وہ اپنے قبلہ اول میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اور کسی مسلمان کی جرت نہیں, کسی مسلم ملک کی جرت نہیں پڑ رہی کھل کے بیان ہی دے دے ان کے متعلق, اور اپنی جرت کا مظاہرہ کر دے کہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑو, وگرنہ ہمارے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت موجود ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. تم کہاں مر گئے جن کے پاس اختیار ہے؟ ہم تو بے اختیار ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم جا نہیں سکتے وہاں. ہمیں جانے کے لیے رستہ دو. یہاں لوگ تڑپ رہے ہیں, ہم جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ ہماری جانیں چلی جائیں, لیکن ہم اپنے بھائیوں کا دفاع کر سکیں, ہم ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکیں, لیکن ہم جا بھی نہیں سکتے. ہم تو اپنے ملک سے باہر جائیں گے, اور ہم ان کی اجازت کے بغیر جائیں گے تو ہم ملک سے باہر نہیں جا سکتے. تو جو لوگ صاحب اختیار ہیں, جو صاحب اقتدار ہیں, وہ اتنے بھوکے اور اتنے لاچار ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ اپنی زبان بھی ہلا سکیں. یہ زبان ہلاتے ہیں تو جیسے ایک پیاسا کتا زبان ہلاتا ہے کسی شخص کے آگے کہ اسے پانی دے دیا جائے, جیسے ایک بھوکا کتا دم ہلاتا ہے کہ اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا جائے, یہ ایسے ہلاتے ہیں. اور یہودیوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں, اور یہودیوں کے سامنے بھیک مانگ مانگ کر آپ تو اور میرا سرسا اس ملک پاکستان کا, اس پاک سرزمین کے احساس سے انہوں نے گروی رکھ رکھ کے اپنی عیاشیوں کے سامان خریدے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کے جتنے مسلمان اس دنیا میں ہیں, جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جسم واحد کی طرح ہے. ایک جسم کی مانند ہے سارے مسلمان, ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک جسم ہے نا یہ سارا, اس کی ایک انگلی کو یہاں تکلیف ہو تو یہاں تک محسوس ہوتی ہے, سارے جسم کو محسوس ہوتی ہے. ایک انگلی کسی ایک عضو کو تکلیف ہو, انسانی جسم کے کسی ایک جگہ پر تکلیف ہو تو پورے کا پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے. پھر جب مسلمان جسم واحد کی طرح ہے تو کسی ایک جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے, سب کو تکلیف. ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے, ایک دیوار کی طرح, اس میں سے ایک اینٹ بھی نکالی جائے تو خلا محسوس ہوتا ہے. اس دیوار کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر نقص آ گیا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کو مسئلہ ہے. تو یہ تکلیف سب مسلمانوں کو محسوس کرنی چاہیے, وہ جس بھی عہدے پر فائز ہوں, جس بھی معاملے میں ہوں, جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے. اور جو شخص اپنے شعبے میں رہتا ہوا, اپنی حد میں رہتا ہوا, جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے, جو وہ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة, بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور فرمایا تفسیر کے اندر کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں. فرمایا یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط کا رشتہ ہے. مسلمان ہونا یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط کا رشتہ ہے. کوئی دنیا کا رشتہ اسے کمزور نہیں کر سکتا. دنیا کو سوچنے والے اس رشتے کو نہیں سوچتے, دنیا کو سوچنے والے, دنیا کے بھوکے اس رشتے کو نہیں سوچتے.
ان کو تکلیف بھی نہیں، ان کو احساس بھی نہیں، ان کو چاہیے تو صرف اپنی عیاشی کا سامان چاہیے، ان کو چاہیے تو صرف اپنا آپ چاہیے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کہاں تکلیف گزر رہی ہے۔ پھر فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں میں جب کسی وجہ سے ان میں اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کرواؤ، کسی وجہ سے اختلاف واقع ہو، کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی موقع پر کسی مسئلہ پر یہ اندازہ تو لگانا چاہیے، ان کے پاس یہ سارے وسائل، سارے اسباب، سارے ذرائع ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ پر مسلمانوں میں کمزوری ہے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو اس کو جانیں اور اس کو تو بہتر کرنے کی پھر کوشش کریں، کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں۔ یہ کیا ہو کہ وہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے 57 اسلامی ممالک ہوں، 1.5 ارب کی تعداد میں مسلمان ہوں، اور پھر صرف اور صرف یہ دعائیں مانگتے رہیں یا اللہ ابابیلوں کو بھیج، اور 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، صاحب اختیار بھی ہوتے ہوئے، اللہ نے طاقت بھی دی ہو، پھر تم ابابیل منگواؤ گے تو گمان یہ ہے کہ وہ ابابیل تمہارے ہی اوپر پتھر برسائیں کہ جب اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، جب اختیار دیا ہے تو تم اس کا استعمال تو کرو، پہلے سارے سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اوزار نہیں ہے، روزہ رکھا ہے، دھوپ سے نکال ہو، پیاس تمہیں لگی ہے، پانی نہیں ہے، پہلے بدر کا رخ کرو، پہلے تم 313 ہو، پہلے بدر میں جاؤ تو صحیح، وہ 3 گنا چاہے آئے، وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے، تمہارے پاس ہتھیار نہ ہو، چاہے 2 تلواریں ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، پہلے اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے اپنے نبی کی محبت میں پہلے نکلو تو صحیح اللہ کی راہ میں، پھر نکل کر پھر دعا کرو، میدان میں بیٹھ کر دعا کرو، پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ پھر یہ نا گھر میں بیٹھے ہوئے اور صرف اپنے اختیارات کو استعمال نہ کرنا اور گھر میں بیٹھے ٹانگیں کانپتی رہیں اور جناب بس یہ دعائیں مانگتے رہیں، تو صرف اس طرح دعائیں مانگنے سے بھی بات نہیں بنتی، یہ چیزیں ساری کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارا شکوہ کسی غیر سے نہیں، ہمارا شکوہ اپنے آپ سے ہے، ہمارا شکوہ پہلے اپنی ذات سے ہے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں جس وجہ سے ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں، پہلے ہم اپنے آپ میں جانیں۔ سب سے پہلا شکوہ ہمارا اپنی ذات سے، اور یہ ہر بندے کو دعوت ہے کہ وہ اپنے آپ میں غور کرے، آخر ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے مجبور اور لاچار ہو گئے کہ ان حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ان اسباب کو جانتا، نہ ہی مجھے ان چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں ہماری بے عملیوں کی وجہ سے یہ ہے، ہمارے غلط انتخاب کی وجہ سے یہ ہے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا فلاں جگہ پر قصور ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے مجبور ہیں، تو جو ہمارا قصور ہے پہلے اس کو دور کریں، پہلے اس سے توبہ کریں، پہلے اس کو دور کریں، پھر شکوہ کریں اپنے حکمرانوں سے، پھر ان سے شکوہ کریں، ان کو کہیں کہ تم صاحب اختیار ہو، تم اپنی زبانوں سے تو ان کو لگام ڈال سکتے ہو، کچھ تو کہہ سکتے ہو، تم اس کے لیے تم کچھ تو کرو، تمہارے اپنے جلسے ہو سکتے ہیں، تمہاری اپنی جو ہے وہ کمپین ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی تو کوئی آواز اٹھاؤ، کسی کو کوئی جناب تم للکارو تو صحیح، کچھ کہو تو صحیح، اس کے لیے بھی تو ہو۔ ہم تو بے اختیار، ہم نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر ہمیں اجازت دو، ہمیں اجازت دو، ہمیں اختیار دو، ہمیں جانے دو۔ تو پھر جس طریقے وہ اللہ کے بندے جن کے پاس نہ جہاز تھے، نہ ان کے پاس ایسے جنگی ساز و سامان ہیں،
جو اس وقت چاہیے، اس دور حاضر میں چاہیے، اس کے باوجود وہ پیراشوٹ لے کر بھی حملہ آور ہو گئے۔ اللہ کے گھر کو بچانے کی خاطر اللہ کے دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔